بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی انتہائی تشویشناک ہے، اور اس سلسلے میں جو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپیئرز ریڈی ٹو اٹیک ایران آفیشلز ان یو ایس اینڈ یورپ سے. اور یہ جو سچویشن ہے یہ اس لیے بھی بہت ہی تشویشناک ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ حملہ جو ہے یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں پھر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے امتحان سے دو چار ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری موضوع ہے جو پاکستان کے حالات کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ ہمارا بجٹ ہے، جس پر کہ ابھی تک بحث چل رہی ہے. اور اب تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک نوجوان وزیر برائے مملکت ریلوے کے جو ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، ان کو خزانے کا اضافی چارج بھی دے دیا ہے. یہ کیوں دیا ہے، یہ اس کی وجہ تو وزیر اعظم صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن جو بجٹ ہے اس بجٹ پر نہ صرف اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے، عام لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ اس میں کچھ ایسے اقدامات بھی کیے گئے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں. تو اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت شکریہ. یہ ایران اور اسرائیل کا جو تنازع ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کل کہا ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اور مالی امراءات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت و آبرو اس کی مرہون منت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ آپ نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ان کے جو ڈپٹیز ہیں ان پہ مالی فحاشی کا الزام لگا دیا. اس کا کیا مطلب، مالی فحاشی کیا ہے؟ مانیٹری آبسینٹی. اچھا، انگریزی میں تاکہ دونوں لینگویجز والے سمجھ جائیں. اچھا میر صاحب اس کا کوئی فائنینشیل امپیکٹ جو ہے لمبا چوڑا تو نہیں پڑے گا، چند کروڑ روپے پڑ جائے گا، لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری جو اشرافیہ جو ہے، حکمران اشرافیہ اور خصوصاً نیشنل اسمبلی کا جو امیج ہے اس کی کسٹوڈین جو ہے وہ ہمارے اسپیکر صاحب ہوتے ہیں. میں کوئی خدا نخواستہ کانوں کو لگا کہتا ہوں، میرا کوئی پرسنل اس میں اٹیک کرنا نہیں. میں تو ایک اپنے ادارے کا جس نے مجھے عزت بخشی ہوئی ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے اس کے بغیر، اس کی جو ہے عزت آبرو کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ ہمیں دیکھیں، ہماری ایک عرصہ دراز سے سیلریز فریز تھیں ایم این ایز کی. ریسنٹلی وہ سیلری جو ہے کو تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہماری بنتی تھی، 2 لاکھ سے کم ہی بنتی تھی، وہ 5,19,000 روپیہ ہوئی ہے، تقریباً ڈبل ہو گئی ہے سیلری، کوئی 8-10 سال کے وقفے کے بعد دی ہوئی ہے. لیکن یہ جو اضافہ ہے جو اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو ہوا ہے، آپ کو میرا خیال ہے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اندر کی جو ان کی فائنانس کمیٹی کی کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. جو نیشنل اسمبلی کی ایک تو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نا، ایک اندر ان کے اپنی فائنانس کمیٹی ہے جو ان کے فائنینشیل میٹرز سیٹل کرتی ہے، جو ان کو ایلوکیشن ہوئی ہوتی ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے میری اطلاع کے مطابق جو ہے، اور اس کو رجسٹ بھی کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. لیکن یہ ذرا پلیز بتا دینا کہ کس نے رجسٹ کیا ہے. جو سب سے کفایت شعار آدمی ہے ہماری حکومت نے، اس نے رجسٹ کیا. ساری باتیں نہ پوچھیں، چلیں اس کا نام محمد شہباز شریف ہے. دیکھیں میں اس کو، لیکن جو ہے یہ کیونکہ اس لیے کہ نوٹس لے لیا نا، پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا کہ یہ کیوں اضافہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رجسٹ بھی اسی نے کیا ہوگا. آپ لاجیکل ایک بات کر رہے ہیں جو ہے جی. تو لیکن پھر بھی یہ کیا گیا. آپ دیکھیں کہ ٹورز جو ہیں جس طرح کیے جاتے ہیں، بعض ٹور ضروری ہوتے ہیں، بعض غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، بعض پہ 2 آدمی بھی جا سکتے ہیں، بعض پہ 10 بھی جا سکتے ہیں.
میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک مائکروکازم ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ جو ہے کسی قوم کی جو حیت ہے یا اس کا جو وجود جو ہے یا اس کی جو ایک کولیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ مائکروکازم ہے اس کا. اگر اس میں بیٹھے ہوئے حضرات جو ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، یہ ڈالے جو ہیں، ڈالوں پہ پیچھے نقاب پوش جو ہے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے نیری آئی دی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں آج اختیار اچھا تو یہ جو سادگی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ 21 لاکھ روپے والا جو ہے یہ غدر جو ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ بجٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ بجٹ میں اس کو منظوری ملے گی. دیکھیں یہ بیسیکلی ان کی اپنی جو کمیٹیز ہیں، فائنانس کمیٹیز آف دا ہاؤس، یہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں ذرا ڈفرینشیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ بجٹ میرا نہیں خیال فائنانس بل کا حصہ نہیں ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بجٹ کا حصہ ہے. اچھا تو لیکن فیکچوئل بات تو ہے. باقی تو یہ قانونی چیز ہے نا کہ بجٹ کا حصہ یا نہیں بجٹ کا حصہ، جو امپیکٹ جو ہے وہ تو لوگوں کی جیبوں میں. لیکن ایک سوال یہ کریں گے لوگ کہ جی اس بجٹ میں اگر سمبولک طور پہ بھی اگر یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں اس میں بھی تو اضافہ ہوا ہے، وہ کیوں کیا؟ نہیں دیکھیں وہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں. وہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو کیبنٹ میٹنگ بھی ادھر ہوتی ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا پرائم منسٹر کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک انسٹیٹیوشنل ہے. یہ تو ذات سے تعلق ہے. اور پرائم منسٹر نے اپنی تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کروایا بلکہ وہ تنخواہ لیتے نہیں. وہ تنخواہ نہیں لیتا، روٹی بھی پلیوں کھانا ہے، ملازم بھی جڑے پلیوں پے کرتا ہے انہوں نے. اچھا تو خیر صاحب یہ اب یہ بتائیں کہ اگر ایک پیسے کا اس کا پرائم منسٹر کا برڈن نہیں ہے قومی خزانے کے اوپر، ایک پیسے کا بھی. یہ بات ویسے بڑی اچھی ہے لیکن اس پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ پالیٹکس میں نہ آئے. مڈل کلاس کا بندہ تو افورڈ نہیں کرتا کہ میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا. جی دیکھیں نا، اس نے اس بات کو اکنالج کیا ہوا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی. اس نے اکنالج کیا ہوا ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اس لیے نہیں کروں گا. یہ جو لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور پھر بھی 21 لاکھ روپے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. سردار ریاض صادق، یوسف رضا گیلانی، میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی ایکسرسائز ہے اس میں سینٹ کی طرف سے اتنی زیادہ کوئی جنبش یا موومنٹ جو ہے یا تحریک جو ہے وہ نہیں چلی اس میں. تو یہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے زیادہ کچھ ہوا ہے. اچھا، نیشنل اسمبلی کی طرف سے زیادہ ہوا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ ہو سکتا ہے چیئرمین سینٹ یہ کہہ دیں کہ جناب مجھے نہیں ضرورت اس تنخواہ کی. نیک بات ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوگی. گیلانی صاحب کا میں بڑی عزت کرتا ہوں، میں یا صادق صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن میں اب ساتھ اپنی جو برادری ہے اس کی عزت آبرو کی بھی جو ہے تحفظ جو ہے وہ جو بھی میری اوقات ہے. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اس فیصلے سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. سر یہ ولگر ہے یہ چیز. دس از ولگیرٹی کمنگ فرام دس از بلڈنگ جو آپ کی کھڑکی میں سے نظر آئے. اب یہ نہ ہو کہ وزیر دفاع کے خلاف تحریک استحقاق کو پیش کر دیں. میں پیش ہو کہ پھر انہوں نے جو حال کرا تھا تو وہ جب تسی آئی ہو پھر جڑا گیا. آئی ایم سوری، موضوع نہ تبدیل کر لو میرا، کیونکہ تحریک استحقاق آپ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں آیا اس میں، اس کی زد میں آنا چاہتا. اچھا اب یہ بتائیں خائد صاحب کہ یہ جو اسرائیل پہ ایران کے حملے کا خدشہ ہے، اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ یہ حملہ ہو جاتا ہے، اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ ہمارے آرمی چیف امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور امریکی جرنیل آج کل ہماری بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی؟ امیر صاحب، مشکل جو ہے وہ ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس حوالے سے نہیں مشکل کروں گا. میں اس حوالے سے کروں گا کہ ایران ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، تاریخی تعلقات ہیں. ان کی زبان ہماری آفیشیل لینگویج رہی ہے، سینکڑوں سال جو ہے آفیشیل لینگویج رہی ہے فارسی ہماری. آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا ان کے ساتھ مذہب کے علاوہ جو ہے نسلی رشتہ بھی ہے. یہ ایرینز جو ہیں، جتنے بھی آریہ نسل سے لوگ ہیں، وہ بیسیکلی آپ آریہ مہر ہی کہلاتے تھے نا، بادشاہ جو تھا، شہنشاہ جو تھا. تو یہ بے شمار ان کے ساتھ تعلقات ہیں، بھائی چارہ ہیں.
ایک تاریخ ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی. میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے اور اسرائیل حملہ کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کو کہیں تو متحد ہو کے جو ہے اسرائیل کو جواب دینا چاہیے. میں کل ایک ماں نے اپنے بچے کو جوان بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہی تھی اس کو کہ میرا بیٹا مجھے تم پہ فخر ہے, تم قیامت والے دن تم نے مجھے سرخرو کر دیا ہے. بڑا حوصلہ چاہیے یہ الفاظ کہنے کے لیے. لیکن خیر صاحب یہ جہاں پہ اس قسم کا ہو رہا غزہ میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے, میرا ایمان ہے, میں بڑا کمزور سا گناہ گار سا آدمی ہوں, لیکن میرا ایمان ہے ہمیں کوئی قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, یہیں پہ سب کچھ جو ہے سیٹل ہو جائے گا. یہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے یہیں سیٹل ہوگا. اچھا, بالکل یہیں سیٹل ہوگا. لیکن یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ دیکھنا ان کی میر صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس زمین پہ قبضہ ہے. حضرت ابراہیم جو ہے وہ میسوپوٹیمیا عراق سے سے گئے تھے. میں نے ٹویٹ آپ کو بھجوایا بھی تھا. سے گئے تھے. اس زمین کے ساتھ ان کا کوئی کنانیوں کا تعلق ہے, لیکن جو اولاد ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی جو اولاد ہیں, جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے, وہ ان کا اوریجن جو ہے وہ تھا. جو ہے شط العرب کے قریب ہے اس وقت. اس کے جو کھنڈرات ملے ہوئے ہیں اس شہر کے جہاں پہ نمرود حکومت کرتا تھا, وہ شط العرب کے قریب ہے. یہ کویت سے ذرا تھوڑا سا اوپر جائیں تو وہ شہر ہے. ان کا کہاں تعلق ہو گیا یہاں پہ؟ وہ تو وہاں پہ گئے تھے, ان کو پلاٹ گھر بنانے کے لیے پلاٹ نہیں کو دیتا تھا. یہ بات کچھ عرب حکمرانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی جو بڑے ڈیسپریٹ ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے؟ سر میں اور بھی آپ کو بتا دوں, جب حضرت ابراہیم وہاں پہ گئے ہیں نا اپنے حضرت لوط کے ساتھ اور بی بی سارہ کے ساتھ جو ہے, تو وہاں پہ ان کا رول تھا کہ وہ کسی فارنر کو زمین نہیں بیچتے تھے. ٹھیک ہے. دے میڈ این ایکسیپشن. یہ میں بائبل سے کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں سجورنر یعنی میں مسافر ہوں, تو مجھے کچھ رہنے کے لیے جگہ دی جائے. تو انہوں نے ایکسیپشن کی. وہ دنیا کی تاریخ جو ہے بنی نوع انسان کی تاریخ میں پہلا کانٹریکٹ تھا, سیل کانٹریکٹ جو تھا پہلا, جو انہوں نے سائن کیا کہ یہ شخص جو ہے فارنر ہے اور یہ زمین کے لیے کرتا ہے, ہم اس کے لیے ایکسیپشن کر رہے ہیں زمین. تو وہ فارنر تھے, وہ یہاں سے ہجرت کر کے نمرود کی سلطنت سے ہجرت کر کے کنانیوں کی سلطنت میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اس لیے ادھر یہ کنانیوں کا جو ہے, کنانی بھی سیمیٹک تھے, آج ایتھوپین بھی سیمیٹک تھے, جو ہٹائٹ تھے وہ بھی سیمیٹک تھے. اتنی زیادہ نسلیں ہیں سیمیٹک. وہ سیمیٹک کے لفظ کے اوپر بھی انہوں نے یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے کہ اور کوئی سیمیٹک نہیں, ہم ہی سیمیٹک ہیں. اور ان کو کوئی گالی دے کہتے ہیں جی اینٹی سیمیٹزم ہے. عربوں کو گالی دے وہ اینٹی سیمیٹزم نہیں ہے. لیکن یہ اب خائر صاحب ذرا دیکھیں نا, امریکی جنرل مائیکل کوریلا جو ہیں انہوں نے بڑی تعریف کی ہے جی پاکستان کی. ذرا سنیں کیا کہا انہوں نے. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. They have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. اب یہ ایشو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس لیے پاکستان کو آج کل بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے آئیسس یعنی کہ داعش کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایران بھی آئیسس کے خلاف ہے, افغان طالبان بھی آئیسس کے خلاف ہیں, امریکہ بھی آئیسس کے خلاف ہے, پاکستان بھی خلاف ہے. تو کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ آئیسس کے خلاف جتنے بھی ممالک ہیں ان کا ایک اتحاد قائم کیا جائے؟ رشین فیڈریشن بھی ان کے خلاف ہے, رشین فیڈریشن بھی, چائنا بھی ان کے خلاف, چائنا بھی ان کے خلاف ہے. تو یہ اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے ایران پہ تو کیا اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اینٹی آئیسس الائنس بنا دیں؟ بڑی آئیڈل بات ہوگی میر صاحب اگر کوئی اس قسم کا الائنس بن سکتا ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی ٹیررزم کی جو تاریخ ہے 25 30 40 50 سال کی سارے خطے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ہر بڑے ملک میں اس خطے میں بھی اور بیونڈ دس خطہ آلسو تعلقات رہے ہوئے ہیں. آج کا ٹیررسٹ کل کا ہیرو, آج کا ہیرو کل کا ٹیررسٹ جو ہے, یہ چیزیں جو لیبل جو ہیں شفٹ ہوتے رہے ہیں. سیریا کا پریزیڈنٹ دیکھ لیں کون تھے, امریکہ نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور اب اس کو کلیئر کر دیا. سراج الدین حقانی کو دیکھ لیں,
یہ لوگ ہیں نا. تو میرا نریندر مودی کو دیکھ لیں. ہاں نریندر مودی کو دیکھ لیں, سب تو بڑا ٹیررسٹ ہے, وزیر اعظم ہے 1.5 ارب لوگوں کا. میر صاحب یہ ٹیررزم جو ہے یہ ایک ساری دنیا اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. کسی بھی حکومت کو دنیا میں جو ہے نا اس کو بیک نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کی بات جو ہے ایک ورلڈ الائنس جو ہے یا UN کو استعمال کرنے کسی اور کو, ٹیررزم کے اوپر دنیا کا جو ہے نا ساری دنیا کا اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ ایک لعنت ہے اور اس لعنت کو جو ہے نا وہ اس سے پاک ہونا چاہیے اور کوئی بھی ان کو فیڈ نہ کرے. یعنی ہیومن لائف لینا اور جس طرح بے دردی کے ساتھ جو ہے کبھی وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی اور نام پہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی اور نظریے یا ایڈیالوجی کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر تو کم از کم ہمارے خطے میں تو ہونا چاہیے. جو آپ نے ملکوں کے نام لیے ہیں سارے کے سارے اسی خطے میں ہیں نا, ہمیں تو ہونا چاہیے. اگر آئسس کرتی ہے, لیکن جب وہ جو ہے کسی طاقت کے اوپر یا کسی ملک پہ یا کسی حکومت کے اوپر جو ہے ان کے ہاتھوں پہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں. اچھا اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہ میں جو کمنٹس جو ابھی کر رہے تھے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے جو ایفرٹس ہیں یا ہمارا وکٹم ہونا جو ہے, پھر ہمارے ایفرٹس کاؤنٹر ایفرٹس جو ہیں ان کو اکنالج کیا جا رہا ہے امریکہ کا, بڑی اچھی بات ہے. ہم ان کے ساتھ جو تعلقات جس طرح ہمارے بڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے ایک اتحاد ضرور ہونا چاہیے. اس میں جو ہے نا کوئی ٹیررزم اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے. میرے پاس وقت بہت کم ہے. آخر میں علی مین گنڈا پور صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, خواجہ آصف صاحب کو ذرا سنواتے ہیں. تحریک ہم شروع کر کے دوبارہ سڑکوں پہ آ کر آئینی طور پہ اپنا حق لیں گے. اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا. اس دفعہ پلان میں نے بتانا بھی نہیں ہے, پلان بتائے بغیر ہم نے اپنے کارروائی کرنی ہے. اب میں اس پہاڑ سے آؤں, میں اس پہاڑ سے آؤں, میں کوئی خندق کھودوں, میں کوئی سرنگ کھودوں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں. اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, چلا دینا. اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے. میرے مذہب نے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا. میرے پیسوں پہ خریدی ہوئی گولی اگر میرے سینے میں ماری جائے گی تو پھر جو میں اپنے پیسوں سے گولی خریدتا ہوں, میں حق رکھتا ہوں کہ ایسے بندے کو میں بھی گولی سینے میں ماروں. یعنی کہ میں بھی گولی چلاؤں گا. یہ علی مین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب ہتھیار لے کے آئیں گے اور گولیاں بھی چلائیں گے. خواجہ آصف صاحب اس کا کیا میسج دیا ہے علی مین گنڈا پور صاحب نے؟ میر صاحب چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کی اس میں سربراہی میں, اس میں 4 چیف منسٹر تھے. آزاد کشمیر کے بھی 5واں اور 6ٹھا GB کے بھی وہاں پہ جو تھے چیف منسٹر تھے. اس میں آن ریکارڈ بات ہوئی کہ جو گفتگو علی امین گنڈا پور نے جتنی کنسٹرکٹیو گفتگو ایک قومی اس کا ایک رنگ تھا, اس گفتگو کا اتحاد کا ایک رنگ تھا اس گفتگو کا جو انہوں نے کی ہے. آن ریکارڈ کہا گیا کہ باقی چیف منسٹروں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے. میں آئی ووڈ لائک ٹو بلیو دیٹ گنڈا پور ناٹ دس گنڈا پور. اچھا یہ عجیب آپ ہمیں مخمصے میں ڈال دیتے ہیں کہ گنڈا پور کی اس بات پہ یقین کرو جو وہ بند کمرے میں کہتا ہے, اس بات پہ یقین نہ کرو جو وہ پبلک کے سامنے بات کہتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ پبلک کو میں سمجھ گیا تو سینسر کر دیو لفظ جڑا ہے تھوڑے زبان ہی تانڈے آیا ہے دھوکہ دے رہا ہے. نہیں میں نہیں, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو نو اینڈ بلیو the Gandapur who was there in that meeting and the way he talked about national issues. اس سے آگے اب میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہی نہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کمرہ بند میرے سارے نال بند کمرے کی میٹنگ میں جو گنڈا پور آپ کے سامنے جو گفتگو کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ ان کے فین بن چکے ہیں. ٹیبل فین ہی رہن دو والی سیلنگ فین. بہت بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب سے ہماری گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اب جو تحریک انصاف کا ورژن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب عمر ایوب خان صاحب, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب. آج فنانس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی اور اس میں
وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بھی موجود تھے اور عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں پہ عمر ایوب صاحب نے بجٹ میں پیش کیے جانے والے کچھ اعداد و شمار جو ہیں اس پر سوالات اٹھائے ہیں وزیر خزانہ صاحب سے. انہوں نے بہت سے سوالات کیے، کیا ان کو جو جوابات دیے گئے ان سے وہ مطمئن ہیں؟ عمر ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں. جی عمر ایوب صاحب، آج سنا ہے بڑی گرما گرم بحث ہوئی آپ کی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سے، تو کتنے مطمئن ہیں آپ ان کے جوابات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. آلویز این آنر کہ آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، اور 2002 سے آپ سے یہ رشتہ شروع ہوا ہے. وہ بھی دن مجھے یاد ہے جب پہلے دن میں آپ کے پاس آیا تھا کیپٹل ٹاک پہ. میر صاحب، آج اس وقت سیشن شروع ہوا تو نوید قمر صاحب کے ساتھ، وہ چیئرمین ہے کمیٹی کے، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی مجھے بریفنگ دے دی تھی فائنانس سیکرٹری نے، تو میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ ہمارے کویشچن آنسرز ہوتے، بلکہ فائنانس منسٹر نے اپنی بریف ٹاک دی. میں نے کہا مجھے ذرا سوال کے جواب سوال کرنے دے کہ اس کا پھر پیٹرن سیٹ ہو جائے گا. اس پہ ذرا ان کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی. پھر انہوں نے مطلب سوال کرنے کی اجازت ایز اے چیئرمین دے دی تھی. گرما گرمی اس لیے ہوئی کہ وہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. کریکٹ. پھر میں نے جب اسٹریس کیا، میں نے کہا جی ایز اے اپوزیشن پھر ہم لوگ واک آؤٹ کریں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ ہی چیز چلتی رہے. اور جو پیٹرن سیٹ کرنا ہے وزیر خزانہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیا، تو میں پوچھوں گا سوال ایز اپوزیشن لیڈر بھی اور ممبر بھی کمیٹی کا، اور اس کے بعد پیٹرنس، اس کے بعد سیکرٹری فائنانس بولیں، ضرور بولیں، چیئرمین ایف پی آر نے بولنا ہے، ضرور بولیں. تو وہاں پہ پھر ان سے میں نے پوچھا فائنانس منسٹر سے، میں نے کہا جی آپ نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ حکومت کمپیٹیٹیونس اور ایفیشنسی کے اوپر بات کر رہی ہے، تو یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس وہ میٹرکس، وہ پیمانہ کیا ہے جس کے ساتھ آپ یہ دو چیزیں ناپیں گے. ابھی تک ان کا سوال کا جواب نہیں آیا. پہلی بات وہ کہ آ جانا چاہیے تھا اسی وقت. انہوں نے بات کی کہ جی یہ میرا پیمانہ ہے، آ جانا چاہیے تھا. دوسری چیز میں نے ان سے کہی کہ جی آپ کی گروتھ ریٹ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ان کی اپنی جو اعداد اور شمار ہے، اکنامک سروے ہے، اس پہ انہوں نے پہلے ہی اس پہ پیجز پہ یہ انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں. یہ اعداد و شمار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ کا گروتھ اینڈ انویسٹمنٹ، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے جی 2.68% سے گرو کرے گا. اس پہ میر صاحب ابھی آتے ہیں. سب سے پہلی چیز میں ان سے کہا کہ جی یہ فگر آپ کی ان ریئلسٹک ہے، حقیقت میں مبنی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اور باقی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں. تقریباً آپ اس کا پہلے جب بجٹ پاس ہوا تھا وہ 1400 ارب کا تھا، اس کو پھر انہوں نے کم کیا. اچھا، جب کم کیا تو آپ کو خود معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک بھی ہوتی ہیں. تقریباً 3 سمائیوں تک ایگزیکٹ تقریباً 426 ارب روپے یہ خرچ کر چکے تھے، اور 9 مہینے، اور اس پہ سے تقریباً 31-32% یہ بنتا تھا. تو ابھی اچانک جب میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا جی یہ چوتھی سمائی میں آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا 80-85% تک آ جائیں گے، تو وہ کون سا آپ کا اسٹیرائڈ کا بوسٹر شاٹ ہے جو آپ نے انجیکٹ کی ہے کہ جی وہ جس کے ساتھ یہ گروتھ فگر آ جائے گی؟ یہ مطلب حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اور پچھلے 2 سال متواتر جب بجٹ کا کیا جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں کہ جی ہوا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہنسنے لگ گئے لوگ. تو مطلب یہ کوئی ان کے پاس تسلی بخش جواب نہیں تھا. یہ فگر آپ کی ان ریئلسٹک ہے. دوسری اس کے ساتھ اہم چیز یہ ہے میر صاحب، جب یہ فگر نیچے آئے گی گروتھ کی، آپ کی انویسٹمنٹ کی فگر نیچے، آپ کی باقی ساری فگرز نیچے، تو لہٰذا یہ حقیقت میں مبنی ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں جو بجٹ ڈاکومنٹس میں جو فگرز دی گئی ہیں یہ درست نہیں ہیں، فکٹیشس فگرز ہیں. اور اس کے اوپر ایگریکلچر پہ ہم لوگ زراعت پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاشی زراعت ہے. اس پہ انہوں نے دکھایا کہ زراعت جو ہے وہ 0.56% سے بڑی ہے. ابھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ فگر. زراعت میں جتنی میجر کراپس ہیں وہ تو ساری آپ کی زیرو. گنا، آپ کا شوگر کین، آپ کی کپاس، آپ کی ویٹ، آپ کی میز، ساری جو چیز بڑی. اچھا مزے کی بات، جو چیز انہوں نے دکھایا ہے کہ جی جو چیز بڑی ہے اس پہ مال مویشی، لائف سٹاک، مال مویشی میں آپ کہہ دیں جی کہ کیٹل ہو گیا، بفلوز ہو گئے، گاؤں بھینسے، جس کو عام فہم زبان میں کھوتے بہت بڑے ہیں، کھوتے بڑے، ڈنگر کہتے ہیں جس کو. اچھا وہ بڑے ہیں. 36 لاکھ ان کی تعداد اضافہ ہوا ہے ڈنگروں کی یا مال مویشی کی تعداد میں. اچھا پھر اس پہ کھوتوں کی تعداد میں آپ کا 1 لاکھ کھوتا بڑا ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ کا خچروں کی تعداد پچھلے 3 سال میں ایک خچر نہیں بڑھا.
اکارڈنگ ٹو دی بجٹ ڈاکومنٹس. اکارڈنگ ٹو دس ڈاکومنٹ. اچھا یہ ویسے بتا دوں ہمارے جو ناظرین ہیں کہ خچر اور کھوتا جو دو مختلف چیزیں ہیں, گدھا اور خچر دو مختلف چیزیں ہیں. جو خچر ہے یہ گدھے اور گھوڑے کے درمیان ایک چیز ہے. ہاں جی یہ بات ہے, پر اس کی تعداد میں بڑا نہیں. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ مجھے بتائیں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا شخص جو ہے وہ جاتا رہا ہے اور اس نے مطلب وہ لوگوں کے کاشتکاروں کے اور محنت کشوں کے ڈیروں میں جا کے اس نے کہا جی یہ کٹا کب پیدا ہوا, تو اس کی وہ سروے کیسا ہوا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ ساری کی ساری ہوا کی فگرز ہیں, اور یہاں پہ ان کو وہ گیپ ملا تو انہوں نے یہاں سے گروتھ شو کی ہے 0.56% کی آپ کی زراعت میں. اچھا جو آپ کی اسمگلنگ کے ایشوز پہ, پیٹرول کی اسمگلنگ کے ایشو پہ جو گفتگو ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ تھی, نفیسہ شاہ صاحبہ اس کو پریزائڈ کر رہی تھی ان پلیس آف نوید قمر صاحب. تو میں زوم پہ تھا تو میں نے چیئرمین ایف پی آر سے پوچھا, اور وہاں پہ پیٹرولیم کے بھی مالکان آئے ہوئے تھے ریفائنریز کے. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آیا 550 ارب روپے کی اسمگلنگ پیٹرول کی ایران سے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ 550 ارب روپے کی اسمگلنگ ایران سے پیٹرول کی 550 ارب روپے 550 ارب روپے کی. اور چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ جی جو عمر ایوب صاحب بات کر رہی ہیں وہ اسی فگر کے لگ بھگ بالکل درست ہے. نمبر 1. نمبر 2 میرا دوسرا سوال تھا کہ جی آیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, پیٹرولیم پہ سیلز ٹیکس نہیں ہوتا, اس پہ حکومت لگاتی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. میں نے کہا وہ ٹیکس جو ہے جب یہ اسمگل ہو کے آتا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ سے نہیں ہوتا, تو اس کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا جی کیلکولیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ لیٹر میں کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیلکولیٹ کریں گے. میر صاحب میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے 1 منٹ لگا تھا کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے. وہ فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا جو پیٹرول کی پرائس جو بنتی ہے 253 روپے, تقریباً 253-54 روپے فی لیٹر اس وقت جو جا رہی ہے, اس پہ پی ڈی ایل اس وقت تقریباً 80 روپے کے لگ بھگ ہے پر لیٹر. اس کا تقریباً 550 ارب روپے جو اسمگل ہوتا ہے, اس کا لیٹر آپ نکالیں تو یہ تقریباً 2.17 ارب لیٹر بنتا ہے. کتنا؟ 2.17 ارب لیٹر. اچھا 2.17 ارب لیٹر کو لفٹ کرنے کے لیے, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایران سے پاکستان میں, صرف پاکستان نہیں, پاکستان کے چاروں کونوں میں گلگت بلتستان تک یہ جاتا ہے, اور تقریباً کوٹڑی سے لے کے آپ کے تھاکوٹ تک آپ کے 26 پل آتے ہیں جی. ان کو لفٹ کرنے کے لیے آپ کو ایگزیکٹ میں ایک 18 ویلر جو ٹینکر ہوتا ہے اس میں تقریباً 30,000 سے 50,000 لیٹر آتا ہے. میں نے اوسطاً 30,000 پکڑا. وہ کیلکولیشن میں نے کی, اس کے لیے لگتے ہیں 72,283 18 ویلر ٹرک. مجھے بتائیں میر صاحب, اور میں نے یہ چیئرمین ایف پی آر سے پوچھا, میں نے کہا جی یہاں پہ جو لوگ تعینات ہیں اور آپ کے کسٹمز انٹیلیجنس والے کو یہ 18 ویلر ٹرک, یہ چنچی رکشہ یا کہ کوئی چھوٹا موٹر سائیکل پھٹ پٹی تو نہیں ہے کہ جدھر مرضی آپ اس کو ریت میں ڈال دیں تو پہاڑوں میں یہ نکل جائے. ویسے میں آپ کو بھی پتا ہوگا, لیکن بلوچستان میں جو اسمگلنگ ہوتی ہے پیٹرول کی وہ چھوٹی سوزوکی گاڑیوں پہ بھی ہوتی ہے, ایون موٹر سائیکلوں پہ بھی ہوتی ہے, بڑے بڑے ڈرموں میں. لیکن زیادہ پیٹرول جو ہے وہ یہ بڑے 18 ویلر جو ٹرک ہے انہی میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ میر صاحب میں نے ان سے یہ بھی کہا, میں نے کہا جی یہ مخصوص رستے ہوتے ہیں آپ کے دروں میں سے, ادھر 18 ویلر ٹرک کون سے ریت کے ٹیلے میں. یہ ایک بنیادی وجہ ہے نا بلوچستان کا جو ایشو ہے, یہ جو اسمگلنگ ہے اس کا ایک حصہ ہے. اچھا یہاں پہ ابھی میر صاحب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی مخصوص رستے نا پکے روڈ پہ جائیں گے, میٹل روڈ پہ جائیں گے. میں کہا وہاں پہ میں امریکہ میں جس وقت فلائنگ کرتا تھا تو وہاں پہ ہمارے پائلٹس کے نقشوں پہ ایک ہوتا تھا جی بلون, وہاں پہ وہ لگاتے ہیں, ٹیتھرڈ بلون ہوتا ہے خاص کر فلوریڈا اور ان جگہوں میں, اور اس پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ بھی کوکین سمگلنگ اور سمگلرز کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کہا جی سمپل ٹیکنالوجی ہے, کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی, آج سے 30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آپ اڑا دیں اس کے ساتھ تو آپ کے پاس انفرا ریڈ کیمراز اور تھرمل امیجنگ کے کیمراز ہیں, لائیو فیڈ دیں گے, پکڑ لیں ساروں کو. پر نہیں, سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس کریں گے, پر 30,000 لیٹر کا 18 ویلر ٹینکر وہ آنکھوں سے اوجھل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران سے پیٹرول کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, جن بڑے بڑے ٹرالوں پہ اور ٹرکوں پہ ہو رہی ہے, وہ مختلف چیک پوسٹوں سے گزر کے آتے ہیں اور ہر چیک پوسٹ پہ وہ پیسے دیتے ہیں. جی
نذرانہ ہوتا ہے، بالکل وہاں پہ بالکل ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صاف ستھرا. اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوتا، پھر یہ اس کے بعد سندھ میں بھی ہوتا ہے، پھر پنجاب میں بھی ہوتا ہے، پھر خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور جو یہ بلوچستان کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں یہ جو چیک پوسٹوں پہ پیسے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس کو آپ سامنے لے کے آئے اور آپ کی ان سے کیا بحث ہوئی؟ اس کے بارے میں میں نے ان کو بتایا جی کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری 0 ہے، -1.5 ہے آپ کی بڑی صنعتیں. تو میں نے کہا جی مجھے یہ سائنس سمجھا دیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں جو ہیں وہ سکڑ گئی ہیں، تو آپ کی چھوٹی صنعت کدھر سے چل سکتی ہے؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتی، وہ ساری ان سے منسلک ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ کی ڈیفیسٹ فائنینسنگ، آپ کا جو اس وقت خسارہ چل رہا ہے، پچھلے سال خسارے کو فائنینس کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ لوکل بینک سے، لوکل مارکیٹوں سے 93% ہم لوگ اس کو فائنینس کریں گے. اس بجٹ پہ 97% تک وہ پہنچ گئے ہیں. جب وہ 97% اپنا اوورآل فسکل ڈیفیسٹ یا خسارہ مقامی بینکوں سے لیں گے تو میر صاحب پیچھے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا اکنامکس میں کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ، کہ آپ کسی کو کمرے سے دھکیل دیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی صنعتیں اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ تو کمرے سے نکل گئی. وجہ کہ حکومت نے وہ جس طرح آپ کی سیکشن مشین ہوتی ہے وہ سارا پیسہ اس نے اپنے قرضوں کے لیے اور اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے کر دیا. پھر میں نے اسے پوچھا کہ جی آپ صدر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے 9% اور 16% آپ اپنا بجٹ بڑھا رہے ہیں، ملازمین کی تنخواہوں پہ کیوں نہیں؟ کل یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، ان بیچاروں نے کیا گوایا ہے؟ پھر ان سے پوچھا جناب آپ کی پرچیزنگ پاور، آپ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور 600% ان کی تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ کل جواب دیں گے. اچھا جی، میں 600% اسپیکر کی تنخواہ میں، آپ کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر، ان کی تنخواہ میں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ولگیرٹی ہے. تو پھر ختم کریں نا، تو پھر ختم کریں ولگیرٹی. ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے یہ ولگیرٹی ہے، پھر ختم کریں. اور پھر میں نے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کا آرمڈ فورسز میں بھی جو بجٹ آئٹم آپ کا آتا ہے، جو پیز اینڈ پینشنز ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، اور ہمیں بتائیں کہ فورسڈ ملٹیپلائر سسٹم جو کہ ویلیو ایڈڈ ہے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے J10C ہم نے خریدا تھا اس وقت، جو آپ کے فورس ملٹیپلائر سسٹمز ہیں اس پہ ہم لوگ کتنا انویسٹمنٹ کرنا جا رہے ہیں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی ہم لوگ یہ چیز اتنی کی خریدنا چاہ رہے ہیں یا وہ نیشنل سیکرٹ ہے، بے شک نہ بتائیں، پر یہ تو بتائیں کہ ہم لوگ فورس ملٹیپلائر سسٹم میں یہ بجٹ یا ہمارا بڑھ رہا ہے، ہم لوگ اس چیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، بڑھنا چاہیے. مطلب آپ کا فورس ملٹیپلائر سسٹم، آپ کا نیوکلیئر میسائلز میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں 100 بسم اللہ کریں. آپ اپنے ویپن سسٹمز کو ریڈار سسٹمز میں کرنا چاہیں 100 بسم اللہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی. عمر ایوب صاحب، اب ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گڈا پور صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے، ہتھیار بھی لے کے آئیں گے. مجھے کلپ سنانے کی ضرورت ہے یا مجھے معلوم ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بجائے کہ آپ کے احتجاج میں لوگ آئیں، وہ تو لوگ بھاگ جائیں گے کہ ادھر تو گولیاں چلنی ہیں، ہم نے اس میں جا کے مرنا ہے؟ میر صاحب یہی ہم لوگ جہاں پہ آپ کا اسٹوڈیو ہے، ساتھ ہی آپ کا ڈی چوک ہے، آپ کو وہ نظارے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ سب سے پہلی کوریج کر رہے تھے، صبح سے کور کر رہے تھے. ہم لوگ نیچے تھے، سینٹورس کے چوک میں تھے، اور اس کے بعد جب آئے اور گولیاں چلی، آپ کو خود سارا حال پتہ ہے. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، پر دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تشدد جو کیا گیا وہ کوئی نارمل چیز تھی. جس طرح کوئی تیتر یا بٹیرے پہ فائرنگ کرتا ہے، انسانوں پہ فائرنگ ہوئی. میں کل مطلب میرے پاس وہ ساری ڈیٹیلز ہیں، میں پیش بھی کروں گا نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، علی امین خان صاحب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ڈیفنس کرنا ہر ایک آدمی کا حق ہوتا ہے. ہم لوگ کسی پہ گولی چلانے والے نہیں ہیں، اور اس پروٹیسٹ پہ ہمارا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اسلام آباد کی طرف ہم لوگ آئیں گے نہیں، کیونکہ یہ ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ ہم پہ فائرنگ کریں. اچھا، آپ اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے؟ ہم لوگ اسلام آباد کی طرف ہیں، وہ انہوں نے کلیئر کہا اسلام آباد کی طرف اس وقت نہیں آنا، ہم لوگ پورے پاکستان میں انشاءاللہ اپنے پروٹیسٹ کریں گے. اچھا، اور یہ بتائیں کہ یہ جو اگلے کچھ دنوں میں امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستان امبیسی کے باہر ایک احتجاج ہو رہا ہے، تحریک انصاف اس احتجاج میں شامل ہے؟ وہاں پہ جی اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ خود وہ ان سے نہ میرا کانٹیکٹ نہ پی ٹی آئی کا کانٹیکٹ، وہ کرنا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں پاکستانی امریکنز ہیں، وہ خود یا کرنا چاہیں تو کریں ضرور. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ خبریں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نیو یارک ٹائمز کی بھی خبر ہے کہ اسرائیل اپیئرز ریڈی ٹو اٹیک ایران. آفیشلز ان US اینڈ یورپ سے
کیا آپ کے خیال میں یہ بہت سیریس ایشو نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پاکستان ایک بہت امتحان سے دو چار ہو جائے گا، کیونکہ ایران پر حملہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایران پہ حملہ کرنا اس خطے میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ کرے گا. یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے اور اس سے جنگ پھیل بھی سکتی ہے. نمبر ایک، ہمیں سفارتی پورا عمل کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ اس کے فال آؤٹ افیکٹس بہت ہوتے ہیں. آپ میرے مرحوم والد صاحب کے ساتھ آپ نے ان کے بہت زیادہ انٹرویوز کیے، پتہ نہیں انہوں نے کبھی آپ کو بتایا، وہ پروگرام میں نے نہیں دیکھا، اور آپ کو ایک چیز آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں. جب 28 مئی تھا، 27 مئی کی رات 10 بجے اس وقت میرے ماموں جنرل علی کولی صاحب، وہ غالباً سی جی ایس تھے، مجھے یاد آ رہا ہے، میرا خیال ہے سی جی ایس تھا، سی جی ایس تھے اس وقت. ان کا فون آیا تقریباً 9:45 بجے، اور میرے والد صاحب کا پوچھا. میں نے کہا جی ابھی آرام کرنے کے لیے اندر گئے، صبح ایٹمی دھماکے ہونے تھے. انہوں نے کہا جی ان کو جگاؤ، اور پتہ چلا کہ ہماری انٹیلیجنس نے کہ ہندوستان کے جہاز اسرائیل کے جہاز ہندوستان آئے ہوئے ہیں، اور دونوں نے مل کے چغائی پہ اور پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ. یہ بات گوہر ایوب خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی بتائی، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی. جی، آپ کو آپ کے پروگرام میں انہوں نے بتائی، وہ پروگرام میں نے دیکھا نہیں تو اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے اس کا پھر ابھی میں آئینی شاہد ہوں، میں نے ہی فون ان کو دیا، انہوں نے پھر باقی لوگوں سے بات چیت کی. انہوں نے کہا اس وقت آپ کے کوئٹہ کے اسمگلی بیس پہ، ایئرپورٹ پہ، وہاں پہ نائٹ لینڈنگ فیسلٹیز نہیں تھیں، تو لہٰذا یہ مشورہ ہوا کہ جی پاکستان میں یا فوکر جہاز ہے یا سیسنا ہے، جو بھی چیز جس کے پر ہیں اور انجن ہیں اڑ سکتا ہے اس کو اڑائیں. اور اس سارے ایریا میں انہوں نے ایئر ٹریفک کریٹ کی، اور پورا، اور پھر انہوں نے اسرائیل کا جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہے یونائٹڈ نیشنز کو، اس کو انہوں نے میسج بھجوایا تھا کہ اسرائیل نے اس طرح کی ہمت یا کوئی واردات کی تو پاکستان پھر حق بجانب ہوگا کہ وہ اٹیک کرے اسرائیل پہ. یہ ایک کلیئر کٹ تھریٹ تھا اس وقت، اور انہوں نے ایز فارن منسٹر کیا تھا. تو اگر ایران پر اسرائیل حملہ کرے گا تو کل کو ٹارگٹ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر ایک چیز کھل سکتی ہے. آپ دیکھیں یہ ریسنٹ کنفلیگریشن جو ہوئی ہے، جھڑپ ہوئی ہے، جس کو اسکیلیشن لیڈر کہتے ہیں، مودی نے اسکیلیشن لیڈر اونچا کیا نا. میں بار کہتا رہا اپنے ٹویٹس میں ان دنوں میں ہاسپٹلائز تھا، نمونیا ہوا تھا مجھے، میں بار اپنی پریس اسٹیٹمنٹس میں کہتا رہا کہ امیجیٹ اٹیک آپ کا جس وقت پلوامہ ہوا تھا، اس سے اگلے دن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سوچیں گے نہیں، ہم لوگ وار کریں گے، اور اگلے دن ہی آپ کے JF-17 نے ان کے 2 طیارے گرائے. لہٰذا اسکیلیشن لیڈر ادھر ہی کٹ گئی. اس بار انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ اسکیلیشن لیڈر اوپر جائے. ہم الاؤ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آگے چڑھیں. بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ان سے پہلے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر اور پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان پر حملے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، جسے اس وقت ناکام بنا دیا گیا تھا. تو اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. یقیناً ہم خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، کیونکہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، اور اگر اس کا نشانہ پاکستان ہوگا تو پھر پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ پھر جواب ایسا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ پھر اس صفحہ ہستی پر موجود نہیں رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.